گوال منڈی کی سمیہ اور عاشق جن زادہ۔ ایک زمانہ تھا جب رشیدہ کے باپ کے پاس بہت زیادہ دھن دولت تھی۔ لوگ اس سے میل جول رکھنا فخر کی بات سمجھتے اور دولت کے بلبوتے پر ہی وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ جب دولت پاس ہو تو آس پاس خوشامدی یعنی جھوٹی تعریف کر کے اپنا الو سیدھا کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہی حال ارباز کا تھا۔ کھانے پینے اور دوستی کی آڑ میں لوٹ مار کرنے والے ایسے لوگ اس کی جان سے چمٹے کہ اسے احساس بھی نہ ہوا اور اس کی دولت ختم ہوتی چلی گئی۔ کوئی بیٹ تو تھا نہیں جو اس کی دولت کو سنبھالتا یا پھر دیکھ بھال کرتا۔ ایک بیٹی تھی رشیدہ، جسے اس نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ اسے کاروبار کی سوجھ بوجھ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی باپ کے معاملات پر غور کرنے کی فکر کی تھی۔ ارباز کے دو بھائی تھے جو بیرون ملک رہتے تھے۔ رشیدہ نے جوانی میں قدم رکھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا تھا اور بہت سی بیماریوں کا شکار رہنے لگا تھا۔ اس کو ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ شادی کے لیے سوالی بن کر بہت سے لوگ آئے، مگر ارباز کو کسی مخلص لڑکے کی تلاش تھی۔ دل تھا کہ کسی ایک کے لیے بھی گواہی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی لاڈلی بیٹی اور ساری عمر جمع کی ہوئی دولت کسی کو بھی سونپ دینا اتنا آسان نہ تھا۔ کئی ماہ سوچ بچار میں گزر گئے۔ رشیدہ بیچاری خاموش باپ کے فیصلے کی منتظر تھی۔ یہی اس کی سمجھدار طبیعت کا تقاضا تھا۔ سالوں بعد ارباز کا بھتیجا پاکستان آیا تو ارباز کو فہیم کے اندر اپنے بھائی کی جھلک اور بھائی جیسی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اسے گلے لگا کر ارباز کو اپنے مرے ہوئے ماں باپ اور نہ جانے کتنے رشتہ دار یاد آ گئے تھے۔ فہیم اپنے باپ کا ملک دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا، مگر جب اپنے چاچا کی اتنی بے لوث محبت دیکھی تو یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ارباز اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کے دل میں چھپے لالچ اور حرص کو محسوس ہی نہ کر پایا، یا شاید ساری عمر گزارنے کے باوجود اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہ کرنی آئی تھی۔ ایک مہینے بعد ہی بڑے بھائی کا فون آ گیا اور وہ بولے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے فہیم کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کیا ہی بات ہو کہ اگر آپ اسے اپنا داماد بھی بنا لیں، کیونکہ اس کا وہاں دل لگ گیا ہے، واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یہ بات ارباز کے دل کو ایسی لگی کہ فوراً حامی بھر لی، اور پھر فہیم کے ماں باپ رسمی طور پر آئے اور ان دونوں کی شادی کروا کر واپس چلے گئے، جبکہ فہیم یہیں اپنے سسرال میں رہنے لگا۔ فہیم کی موجودگی میں ارباز کو جو بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ تھا بھی بہت میٹھی زبان اور ٹھنڈے لہجے کا مالک کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں ارباز کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے کاروبار کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ ارباز خوش تھا کہ چلو بڑھاپے میں انہیں آرام نصیب ہو گیا ہے۔ ان کی ساری مال و دولت بیٹی اور داماد کی تھی، سو انہوں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ فہیم ان کے ساتھ کسی قسم کی غداری کر سکتا ہے۔ ان کا یہ اندھا اعتماد ہی ان کی بیٹی کی زندگی کو جہنم سے بدتر بنا گیا تھا۔ ایک روز ارباز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئے تھے، اور اسی دن سے رشیدہ کے لیے بدقسمتی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ بظاہر خوش اخلاق اور پرخلوص نظر آنے والا فہیم اپنی اصلیت زیادہ دن نہ چھپا سکا۔ ایک دن رشیدہ کو معلوم ہوا کہ فہیم اس کے باپ کے کاروبار سے ایک بڑی رقم ہر ماہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھیجتا ہے، تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے آواز بلند کی تو فہیم اس سے لڑ پڑا اور اسے صاف صاف کہہ دیا
کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ ایک ایک روپے کو تمہاری مرضی سے خرچ کروں۔ اس کاروبار میں میری بھی محنت لگتی ہے، صبح سے شام تک میں بھی کام کرتا ہوں، میری مرضی میں جیسے چاہے پیسے خرچ کروں، تم مجھے منع کرنے والی کون ہوتی ہو؟ یہ باتیں سن کر رشیدہ بہت غمزدہ ہوئی اور وہ بہت دیر تک روتی رہی، مگر افسوس اس کے آنسوؤں کا فہیم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بڑے مطمئن انداز میں تیار ہو کر واپس چلا گیا۔ اسی دن رشیدہ سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں سے فہیم کی فطرت پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آئندہ اس نے اپنے لب سی لیے، مگر ایک منہ زور طوفان تھا جو شاید اس کے باپ کے مرنے کا انتظار ہی کر رہا تھا اور اب اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ فہیم نے مختلف قسم کی لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی اور ان پر اپنا پیسہ لٹانے لگا۔ رشیدہ اپنے باپ کی دولت کو اتنی بے رحمی سے لٹتا دیکھتی تو دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ ایک دن فہیم اپنی ایک ماڈل دوست کو گھر لے آیا تو رشیدہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ان دونوں کو اتنا ذلیل کیا کہ بات حد سے بڑھ گئی۔ فہیم اور رشیدہ کی بہت بری لڑائی ہوئی۔ فہیم کی دوست یہ سب دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی، جبکہ رشیدہ کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ فہیم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ رشیدہ کو اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس صورت میں اسے ارباز کی دولت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اگلے دن صبح کو فہیم اسے بغیر بتائے آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ پورا دن رشیدہ کا بہت ہی اداس گزرا تھا۔ اب فہیم کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون؟ مگر فہیم شاید اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس دن وہ رات کو گھر آیا تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ رشیدہ نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کا موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ وہ طنزیہ باتیں کرنے کے بجائے بہت مسکرا کر رشیدہ سے بات کر رہا تھا۔ رشیدہ خوش تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس نے خود کو بہلا لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، کچھ دن وہاں گزار لو تاکہ تمہارا دماغ فریش ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب گھر آؤں تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھوں۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ رشیدہ کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہ بچی۔ وہ بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی گھر میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ رشیدہ نے کہا، اور فہیم کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ رضوانہ اس کی دور پار کی خالہ تھی۔ کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رضوانہ سے ہی تھوڑا بہت میل جول تھا۔ خالہ رضوانہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ فہیم اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ خیر سے آئی ہو؟ رضالہ رضوانہ نے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر سوال کیا۔ رشیدہ شرمندہ سی ہو گئی اور مسکرا کر بولی، جی جی، خیریت سے آنا ہوا ہے، گھر میں رہ رہ کر اکتا گئی تھی تو فہیم نے کہا کہ کچھ روز آپ کے ہاں رہ لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، رضوانہ خوش ہو کر بولی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اندر چلی گئی۔ رضوانہ کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ رشیدہ کو گھٹن سی محسوس ہوئی، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہ بولی۔ ایک دن ہی وہاں بہت مشکل سے گزرا تھا۔ رضوانہ اکیلی رہتی تھی، اسے جیسے اپنے سالوں پرانے قصے سنانے کے لیے کسی کی تلاش تھی، اور رشیدہ کی صورت میں اس کی یہ تلاش اب پوری ہو گئی تھی، سو وہ پورا دن بے تکان بولتی رہتی، تھکتی تھی اور نہ ہی رکتی تھی۔ رشیدہ بیچاری صدا سے خاموش ماحول میں رہنے کی عادی، سن سن کر اکتا جاتی، کان پک جاتے مگر وہ چپ نہ ہوتی۔
اسے کسی بات پر رشیدہ کے رد عمل کی بھی پرواہ نہیں تھی، سو کچھ باتیں تو اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتیں۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی اور فہیم کی بات مان کر اب پچھتا رہی تھی۔ اب چاہتی تھی کہ فہیم اسے جلد از جلد دینے کے لیے آ جائے، مگر ایسی نوبت ہی نہ آئی اور اس ظالم شخص نے وہ مان اور رشتہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جس کی بنیاد پر وہ فہیم کی راہ تک رہی تھی۔ 2 دن بعد فہیم نے طلاق نامہ بھیج کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ بت بنی بہت دیر تک طلاق نامہ دیکھتی رہی۔ صدمے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ خالہ رضوانہ بھی حیران ہو کر بہت دیر تک اس کے ساتھ کھڑی طلاق نامہ گھورتی رہیں۔ اسے فہیم سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ ایسے کیسے اس کمبخت کی ہمت ہو گئی؟ میں جا کر اس کی خبر لیتی ہوں، رضوانہ نے غصے سے کہا اور اسی وقت گھر سے نکل گئی۔ 3 گھنٹے بعد جب رضوانہ ہامتی کامتی واپس آئی تو اس کے پاس بتانے کے لیے بہت بری خبر تھی۔ وہ تو مکان اور کاروبار سب بیچ کر فرار ہو گیا ہے۔ خالہ رضوانہ نے آتے ہی یہ بری خبر دی تو رشیدہ پر بجلی سی گری۔ فہیم اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بے گھر ہو گئی تھی، یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ خالہ رضوانہ نے بظاہر تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر ظاہر ہے کون کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ رضوانہ خود لوگوں کے زکوٰۃ فطرات لے کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ کچھ دن اسی غم میں گزر گئے۔ ایک دن رشیدہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ رضوانہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ سن کر تو رضوانہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ وہ گھر آ کر بولی، لو جی کر لو گر، دھوکے باز گیا ہے تو چاند چڑھا کر گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رشیدہ، اس مصیبت کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے فوراً کسی طرح باپ کے حوالے کر یا پھر یتیم خانے چھوڑ دے۔ جب باپ کو ہی پرواہ نہیں ہے تو کیوں ذمہ داری اٹھائے گی؟ یہ سن کر رشیدہ کو بہت دکھ ہوا اور بولی، بس کر دو خالہ رضوانہ، مانا میں ان دنوں آپ پر بوجھ ہوں، مگر میرے ہونے والے بچے کو اس طرح سے نہ کہیں جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی ہے۔ لو بھلا، میں نے ایسی کون سی غلط بات کر دی ہے جو تو الٹا میرے ہی پیچھے پڑ گئی ہے؟ سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، خالہ رضوانہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس وقت رشیدہ کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی گھر ہوتا، جائیداد اور کاروبار سب فہیم لے کر اڑا تھا۔ اس نے کئی بار فہیم اور اس کے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر کسی سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھی کہ شاید خالہ رضوانہ اپنی ضد چھوڑ چکی ہیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ 8 ماہ بعد جب سمیہ کی پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگ اسے گود لینے کے لیے سوالی بن کر اس دروازے پر آن موجود ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کو خالہ رضوانہ نے امید دے رکھی تھی، اور کچھ لوگ تو اس بچی کے بدلے بھاری رقم بھی دینے کے لیے تیار تھے، مگر رشیدہ کا دل اتنا سخت ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا سودا کر دیتی۔ بچی کو دیکھ کر رضوانہ کے دل میں لالچ اور ہرس کا بیج چڑھ پکڑ چکا تھا، جو جلد ہی تناور درخت میں بدل گیا، اور وہ دن رات رشیدہ کا جینا حرام کرنے لگی۔ مگر وہ کسی طور نہ مانی تو اسے گھر سے نکال دیا۔ اب رشیدہ کے پیروں تلے زمین تھی اور نہ ہی سر کے اوپر چھت۔ کسی کے اوپر اعتبار کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کے ہاں رک سکتی تھی۔
وہ چلتے چلتے ایک ایسے ادارے میں آ گئی جو دنیا کے سامنے ایک عورتوں کی فلاحی تنظیم تھی، مگر در حقیقت ایک پورا نیٹ ورک تھا جو جسم فروشی جیسے کریہا کام میں ملوث تھا۔ سمیہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی بدولت ہی رشیدہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ زندگی کا یہ ورق پلٹا تو جیسے وقت رک سا گیا۔ رشیدہ نے کسی خوشی کی دستک سنی اور نہ ہی بدلتا موسم اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکا۔ وہ مٹی کا مادھو بن چکی تھی جسے اب کسی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سمیہ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا گاتی کہ سننے والا مدہوش ہو جاتا۔ اس کی آواز میں جادو تھا جو لوگوں پر اپنا سحر طاری کر دیتا تھا۔ خانم، جسے اس کاروبار میں ملکہ کی سی حیثیت حاصل تھی، اس کا کام ہی چھپے ہوئے فنکار کی صلاحیت کو ابھارنا تھا، اور وہ اس کام میں طاق تھی۔ اسی نے سمیہ کے لفظوں کے پیچھے چھپی دل فریب آواز اور گائیکی کے فن کو محسوس کر لیا تھا۔ سمیہ کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی تربیت ملک کے معروف گلوکاروں سے کرائی گئی تھی، اور جلد ہی وہ محفلیں سجانے لگی تھی اور محفلوں کی جان بننے لگی تھی۔ رشیدہ نے بیٹی کے لیے ایسا خواب تو بالکل نہیں سجایا تھا، لیکن وہ خاموش تھی اور صبر کرنا اس کی فطرت بن گئی تھی۔ ویسے بھی سمیہ اپنی زندگی میں خوش تھی، تو اسے خوش دے کر وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہی تھی۔ سمیہ کی آواز لاکھوں کا بزنس کرتی تھی، جس کی وجہ سے رشیدہ کو بھی خانم ہاؤس میں خاص عزت اور اہمیت حاصل تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا۔ خانم ادھر سے ادھر انتظامات دیکھتی پھر رہی تھی، اور سمیہ کو تیار کرنے کے لیے مہنگی ترین آرٹسٹ بلائی گئی تھی۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگا رنگ روشنیاں اور لباس دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی کی ساری رونقیں یہیں آ سمائی ہوں۔ سمیہ مستی کی سی کیفیت میں تھی۔ اپنی آواز کا جادو بکھیرنے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا، اور وہ وقت دور بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے پورا ہال شائقین سے بھرنے لگا۔ سمیہ کی آواز کی رسیاں اس کے سحر میں جکڑ جانے کے لیے بےتاب وہاں آنے لگے، اور جب وہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ بچی تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ کچھ نامراد دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ ایک بار دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ نہیں کھلتا تھا۔ یہ خانم کا ایک بڑا اصول تھا۔ حسب معمول آج بھی محفل سجی، اور کیا خوب سجی۔ سمیہ کی آواز نے دلوں پر سحر طاری کر دیا تھا۔ لوگ اس کی آواز میں گم ہو کر اسے سنتے رہے۔ اس کی آواز کا سوز کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تھا۔ 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہوئی، اور سمیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے محفل سے رونق ہی چلی گئی ہو، ساری روشنیاں ہی مدھم پڑ گئی ہوں، اور سارے رنگ پھیکے پڑ چکے ہوں۔ رفتہ رفتہ لوگ اٹھ کر اپنی راہ چلنے لگے۔ کچھ باہر نکل کر سگریٹ سلگانے لگے۔ سمیہ اپنی جادوئی آواز کی بدولت ایک وقت میں کئی دلوں پر راج کر رہی تھی۔ خانم ایک بھاری رقم اپنے دوپٹے کے پلو میں سمیٹ کر خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے مٹھی بھر نیلے نیلے نوٹ رشیدہ کو اسی وقت تھمائے، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی اپنے پورشن میں چلی گئیں۔ ان دونوں کے لیے اب ایک الگ پورشن تیار کرایا گیا تھا، جس میں ہر طرح کی سہولت تھی، اور سمیہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سمیہ بہت تھک گئی تھی۔ اس وقت اسے سخت نیند ستا رہی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے منع کیا اور فون کر کے خانم کو تازہ پھلوں کا رس بھیجنے کا کہہ کر لیٹ گئی، مگر لیٹتے ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ تھکن اتنی شدید تھی
کہ جوس کا انتظار بھی نہ کر سکی اور نہ ہی اس نے کپڑے بدلے تھے۔ ملازمہ آئی اور اس نے سمیہ کو بے خبر سوتا دیکھا تو جوس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اس نے سمیہ کو جگا کر اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میں سمیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھانا چاہا لیکن ہاتھ ہلانا اس سے دشوار ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ ایک مضبوط چیز کے حصار میں ہو۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ کو دیکھا تو خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے پاس ایک لمبا چوڑا اور بھیانک صورت والا جن بیٹھا تھا۔ اس نے سمیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمیہ کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور ڈر کے مارے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ڈرو نہیں اے پیاری لڑکی، میں تو تمہارے بال سہلانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بڑا سا ہاتھ سمیہ کے بالوں تک لے جا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہٹو میرے پاس سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، سمیہ چیخی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کا سر سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ فرش پر اوندھے منہ آ گری۔ اس کے منہ سے بلند آواز میں چیخ نکلی تھی اور پھر وہ غنودگی میں چلی گئی اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ رات کے پہر رشیدہ کی آنکھ سمیہ کی چیخ کی آواز سے کھلی تھی۔ کچھ پل تو اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دوڑ کر سمیہ کے کمرے کی طرف آئی۔ اس دوران خانم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ ابھی تک جاگ کر نوٹ گن رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بروقت وہاں پہنچی تھی۔ سمیہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ سمیہ جو ان کے لیے ایک لاٹری تھی، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا چراغ تھا جس نے ان کے دن بدل دیے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے صدمے کی سی حالت میں اس کی طرف پڑی تھیں، جس کا سر رشیدہ کی گود میں تھا اور وہ مسلسل اسے ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر، رشیدہ جا، جلدی جا، خانم نے کہا اور سمیہ کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہلانے جلانے لگی، جبکہ رشیدہ دوڑ کر ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے سمیہ کے سر پر زخم آئے تھے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے آ کر مرہم پٹی کر دی تھی۔ نشہ آور انجیکشن لگانے کی وجہ سے سمیہ جلد ہی سو گئی تھی۔ اگلے دن خانم اور رشیدہ اس کے سرہانے پر بیٹھی پریشان تھیں۔ رشیدہ کی آنکھوں میں اور چہرے پر ممتا چھائی تھی اور وہ سمیہ کے اوپر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ اس کی چاہت اور محبت بے غرض تھی۔ بیٹی کے رشتے کے علاوہ اس کے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں تھا اور ایک یہی رشتہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ خانم کے چہرے پر فکرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ نفع اور نقصان کے درمیان جھول رہا تھا۔ سمیہ نے اپنی آواز کے بلبوتے پر خانم ہاؤس کی تقدیر بدل دی تھی۔ بڑے بڑے امراء اور رئیس زادے خانم ہاؤس کا رخ کرنے لگے تھے۔ خانم کے بینک اکاؤنٹ بھر گئے تھے اور اب ہاتھ آئی جادو کی پری کو اس حالت میں دیکھ کر خانم کی جان نکل رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے تھے۔ سمیہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی جب خانم اس کے لیے چکن کی یخنی بنا کر لائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خانم، اب مجھے ایسے بیمار لوگوں والے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خانم نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے
ایک چمچ سمیہ کے منہ میں ڈالا تو اس نے ناک چڑھا کر کہا، یخنی نہیں پیو گی تو طاقت کیسے آئے گی؟ خانم نے بڑے دلار سے کہا۔ اس کے لہجے میں بناوٹی پیار تھا اور لامحدود غرض چھپا ہوا تھا۔ میں ریاض کرنا چاہتی ہوں خانم۔ آدھا پیالہ ختم کرنے کے بعد سمیہ نے خواہش ظاہر کی تو خانم کے چہرے پر تو گلاب کھل اٹھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری جان، اس نے خوش دلی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سمیہ کی آواز لفظوں کو تازگی دینے لگی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں بند کیے اور لفظوں میں کھو کر گانا گا رہی تھی کہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے بہت قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے قریب کوئی بھی محسوس نہ ہوا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کیے گانا گانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے ماتھے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر اس بار اس کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اب تو غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ اس حال میں وہ گانا گانا تو دور کی بات، صرف سونا چاہتی تھی، لہٰذا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی وہ گہری نیند میں گئی ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھ کر کہہ رہا ہو، سمیہ، میری پیاری سمیہ، گانا گاؤ نا، مجھے بہلاؤ نا سمیہ۔ سمیہ ڈر کر اٹھ گئی اور اس نے اپنے بہت قریب ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میں زرتاج جن ہوں اور میں تم سے شدید محبت کر بیٹھا ہوں۔ میری محبت کو نہ ٹھکرانا سمیہ، دیکھو، ڈرنا مت، میں کتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کیا واقعی تم جن ہو؟ سمیہ بے یقینی سے بولی اور پھر خود ہی بولی، نہیں نہیں، تم کوئی ڈاکو ہو اور ہمیں لوٹنا چاہتے ہو، تم جن ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ وہ ہنس رہی تھی اور زرتاج کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس گلاب کھل اٹھے ہوں۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اس میں کھو گیا۔ وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سمیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ جن سے باتیں کر رہی ہے۔ کافی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو سمیہ نے ایک نظر دروازے پر ڈال کر زرتاج کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ سمیہ کو اپنے دل میں اداسی پھیلتی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل رک سا گیا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رشیدہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو کر خوش ہو رہی تھی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے نہیں۔ سمیہ نے ماں سے جھوٹ بول کر بات ہی بدل دی۔ اگلے دن خانم ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ رشیدہ نے اسے خوش دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا بات ہے خانم، بہت خوش دکھائی دے رہی ہو؟ یوں سمجھ لو نصیب کھل گئے ہیں ہمارے، خانم نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تو رشیدہ ہنس کر بولی، کیوں بھائی، قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے یا وزیر اعظم کی سیٹ مل گئی ہے، بس ایسا ہی سمجھ لو، خانم نے اترا کر کہا تو رشیدہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ رشیدہ سے کہو تیار ہے آج رات اور تھوڑا ریاض بھی کر لے، آج اسے ایک کنسرٹ میں جانا ہے، پہلی بار ملک کے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اسے کہو تیاری اچھی سی کر لے، آج اگر بات بن گئی تو سمجھو اپنی سمیہ ہمارے لیے خزانہ بن جائے گی، لمبی اڑان بھرے گی اور ساتھ ہمیں بھی اڑائے گی۔ خانم تصور ہی تصور میں اپنے اوپر دولت کی بارش ہوتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ رشیدہ حیران ہی کھڑی رہ گئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اسے دور دراز سے گانے کی آفرز آنے لگی تھیں۔ سمیہ کے سر عشق سوار تھا
اسے کسی قسم کی مشق کی ضرورت نہ تھی، اس کے دل میں محبت کا جو گلاب کھلا تھا، اس نے اس کی آواز سمیت اس کے پورے وجود کو مہکا دیا تھا۔ سمیہ کنسرٹ میں پہنچی تو شائقین کا ایک جمگفیر وہاں موجود تھا۔ بڑے بڑے ایکو سسٹم اور مائک دیکھ کر سمیہ کو ایسا لگا جیسے ملک کے اس بڑے کنسرٹ میں آج اس کا پہلا دن ہی اس کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ملک کے نامور گلوکار بلائے گئے تھے جن کے ساتھ سمیہ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ سب فنکاروں نے اپنے فن کا اظہار بڑے ہی پر اعتماد انداز اور خوبصورتی سے کیا تھا، جنہیں دیکھ کر سمیہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ فن میں مہارت رکھتے ہیں، اور اب اسے احساس کمتری کا احساس ستا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تمام فنکاروں میں سے سب سے کم عمر اور ناتجربہ کار فنکارہ تھی۔ اپنے نام کی پکار پر وہ اسٹیج کی طرف بڑھی تو اسے دیکھ کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھا تھا۔ اس نے مائک ہاتھ میں لیا تو الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار کسی اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی۔ خانم ہاؤس سے نکل کر گانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اسے ایسے لگا جیسے سارے الفاظ اس کے ذہن سے مٹ گئے ہوں اور اس کی زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر ہزاروں کی تعداد میں موجود وہاں لوگوں کو دیکھا جو اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان اسے زرتاج دکھائی دیکھا جو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سمیہ کو بہت سی توانائی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ اسے محسوس نہیں ہوا کہ کب الفاظ اس کی زبان سے نکل کر لوگوں پر اپنا سحر طاری کرنے لگے۔ اس کی آواز نے سما باندھ دیا تھا۔ رشیدہ اور خانم بے یقینی سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی سوچ رہی تھیں کہ اتنی خوبصورتی سے کبھی اس نے گانا نہیں گایا تھا۔ اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اتنا دل فریب تھا کہ پورے ہال پر سناٹا سا جاری ہو گیا تھا، اور جب اس نے گانا ختم کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ لوگ تو آٹوگراف لینے کے لیے اس کے قریب آئے تھے، جبکہ وہ رش سے بچنے کی کوشش میں ہلکان سی ادھر ادھر سرتاج کو دیکھ رہی تھی، مگر شاید وہ غائب ہو چکا تھا۔ خانم جو اس کی سیکرٹری کا رول ادا کر رہی تھی، مختلف ڈائریکٹرز اور پروڈکشن ہاؤس کے مالکان سے بات کر رہی تھی جو سمیہ کو آنے والے ڈرامے کے او ایس ٹی یا فلم کے آئٹم سانگز کے لیے ہائر کرنا چاہتے تھے۔ خانم سمیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک گانا لاکھوں روپے کے عوض بیچ رہی تھی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس بڑی رات میں خانم ہاؤس میں جشن کا سما تھا۔ سمیہ کو دلہن کی طرح محبت، عقیدت اور پذیرائی مل رہی تھی۔ ہر کوئی اس پر نثار تھا۔ سالوں بعد اس لڑکی کی بدولت خانم ہاؤس کی تقدیر بدل رہی تھی۔ ساری خوشیاں ایک طرف، لیکن خانم کے دل میں ایک خوف تھا جو اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے پرندے کو پروان چڑھانے کے بعد ایک ہی ڈر پالنے والے کو پریشان کرتا ہے کہ کہیں پنچھی آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے پر نہ تولنے لگے اور اپنے مالک کو چھوڑ کر لمبی اڑان نہ بھر لے۔ یہ بات خانم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اصل فن پرندے کو پروان چڑھانا نہیں، بلکہ اسے اپنا پابند بنانا ہے۔ سو اس نے اپنا سالوں پرانا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ رات کو جب پورا خانم ہاؤس سو رہا تھا، وہ دبے پاؤں ہاتھ میں تعویذ لیے سمیہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندر سے آتی سمیہ کی آواز سن کر خانم کے پاؤں زمین سے چپک گئے تھے۔ میں تم سے ناراض ہوں، تم مجھے کنسرٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے،
مانا کہ میں وہاں اکیلی نہیں تھی، مگر بتاؤ تمہارے علاوہ میرا وہاں تھا کون؟ سمیہ نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ خانم حیران رہ گئی۔ خیر کچھ بھی ہو، آئندہ اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس بار تو خانم کو سمیہ کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے رشیدہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سمیہ کے کمرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی تم میرا حوصلہ تو تھے ہی، اب میری آواز بھی بن گئے ہو۔ اس بار تو خانم سے بالکل صبر نہ ہوا۔ سمیہ کی آواز پر اس نے شروع سے اپنا حق سمجھا تھا۔ اب سمیہ بھلا اپنی آواز میں کس کو شراکت دار بنانے لگی تھی؟ خانم کے دل میں وسوسوں کا بسیرا ہوا۔ اس بار اس سے رہا نہ گیا، لہٰذا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سمیہ بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ زرداج جن اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ خانم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رک سکی۔ وہ بھاگنے کے لیے پلٹی تو اسی دوران سمیہ نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرے میں اب ہر طرف روشنی تھی اور زرداج کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے خانم جی؟ رات کے اس پہر سب خیر تو ہے؟ سمیہ نے اس سے پوچھا تو خانم نے 2 لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کیا اور ہاتھ میں پکڑے تعویذ کو مٹھی میں دبا لیا۔ کوئی بات نہیں ہے سمیہ، وہ میں کہنے آئی تھی کہ صبح جلدی تیار ہو جانا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سمیہ زرداج کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سمیہ کی شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، سب پر سمیہ کی آواز کا جادو چل گیا تھا۔ اس کے ناز و انداز پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اسے بیرون ملک شو کرنے کے لیے جانا تھا۔ رشیدہ بیٹی کو اونچی اڑان بھرتا دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے عجیب ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ سمیہ اتنے بڑے شو کے بلاوے پر اپنی تیاریوں میں گم تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف زرداج کی، جس سے ملے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ خانم سمیہ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ سمیہ نے جب دیکھا تو صاف کہہ دیا، میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی خانم جی، آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیاری نہ کریں۔ خانم کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے ایک اونچی عمارت سے نیچے دھکا دے دیا ہو اور اسے اپنی بے حد بے عزتی محسوس ہوئی۔ خانم ہاؤس میں آج تک کسی نے اس کی بات نہیں ٹالی تھی۔ یہ جرت کی بھی تو کس نے؟ سمیہ، جس کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی اور اس کی گود میں کھیلی تھی، اس کے اشاروں پر اپنی پوری زندگی گزارتی آئی تھی، جس کی زندگی کا ہر فیصلہ خانم نے بڑے دھڑلے اور حق سے کیا تھا۔ اگر اس رات خانم نے سمیہ کے کمرے میں زرداج کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ بولتی۔ اس کے بھیانک چہرے کو وہ اب تک نہ بھولی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سمیہ کے سامنے ایک وفادار غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ وہ بے بسی سے رشیدہ کو بیٹی کے ساتھ جاتا دیکھتی رہی۔ شہرت اور دولت اوڑھنا بچھونا تھی، سو سمیہ کو ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے دنیا کی ساری خوشی کے دامن میں ہے۔ دبئی میں وہ خوب گھومی اور اپنے مزاج کے مطابق ماڈرن دوست بھی بنا لیے تھے۔ رشیدہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سمیہ کو اب اپنی زندگی میں کسی طرح کی بھی مداخلت پسند نہیں، سو وہ ہر معاملے میں خاموش رہتی، اور اس نے شروع سے ہی خانم کی اجارہ داری دیکھی تھی، سو اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی
کہ وہ کسی بھی جگہ اپنا فیصلہ صادر کرتی۔ سمیہ نے آن لائن اپنے لیے خوبصورت اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ خانم کو جب رشیدہ نے فون پر یہ خبر سنائی تو وہ چپ رہ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ سمیہ پر ہاتھ ڈالنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جناتی طاقت موجود ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی بڑھاتی ہے۔ خانم کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے عروج کو زوال کی طرف بڑھتا دیکھتی صبر کے گھونٹ بھرنے لگی تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے کے بعد چلتے ہوئے سمیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جس کا لمس محسوس کر کے رشیدہ کو تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے کے رشتے میں اس نے اپنی زندگی کا ہر خوبصورت رشتہ پا لیا ہو۔ سمیہ ماں کی سوچوں سے بے خبر ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک فقیر مشکل سے چل کر ان کے پاس آ کر رکا۔ اس نے اپنا ہاتھ رشیدہ کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ رشیدہ نے نظر اٹھا کر اس فقیر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ فہیم تھا۔ چلیے امی، دیر ہو رہی ہے، سمیہ نے ماں کو رکتے دیکھ کر پیچھے مڑ کر کہا تو فقیر کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ رشیدہ نے فہیم کی آنکھوں میں شناسائی دیکھ لی تھی۔ اسے پہچاننے کے بعد فہیم کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوے کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر رشیدہ کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ سمیہ فقیر کو دیکھ کر اپنی جینس کی پاکٹ میں سے پیسے تلاش کرنے لگی تو رشیدہ نے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے لوگوں کو لوٹنا، پھر چاہے وہ کسی کا حق ماریں یا بھیک مانگیں۔ اس کا سخت انداز اور تیز آواز فہیم سے چھپی نہ رہ سکی، جبکہ سمیہ کو ماں کو اس انداز میں بولتا دیکھ کر حیران سی آگے بڑھ گئی تھی۔ فہیم نے تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر رشیدہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت کار میں مطمئن بیٹھا دیکھ کر سوچا تھا کہ کسی انسان کے بارے میں برا چاہنے والا خود ہی اس مقام تک جا پہنچتا ہے جس دولت کو اس نے رشیدہ سے چھین لیا تھا۔ زیادہ عرصہ تک اس کے ساتھ نہ رہ سکی تھی۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ کسی انسان سے لقمہ تو چھینا جا سکتا ہے لیکن اس کا نصیب نہیں۔ رشیدہ اور سمیہ اس وقت یہی مثال پیش کر رہی تھیں۔ فہیم نے اپنی لاٹھی کو آگے بڑھایا اور اپنی دکھتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے چل پڑا۔ سمیہ نے اپنے جدید طرز اور خوبصورت اپارٹمنٹ میں ماں کے ساتھ پہلا قدم رکھا تو رشیدہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور بولی، میں آج بہت خوش ہوں بیٹا، تمہاری کامیابی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہارے کام سے خوش نہیں تھی، مگر میں سمجھ گئی ہوں سمیہ، دنیا میں انسان کو سمجھوتا کر کے ہی جینا پڑتا ہے۔ میں نے بھی تمہارے پیشے اور تمہارے شوق سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سمیہ، حتیٰ کہ باپ تک۔ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری خوشیوں میں خوش رہوں اور ہر اس چیز کو دل سے قبول کروں جسے تم پسند کرتی ہو۔ رشیدہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرائی اور اس نے سمیہ کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، میری پیاری امی، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں، اور میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اور دنیا کو عقل و فہم کی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے مجھے یہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ آپ خانم کے گھر میں بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ حالات کی ستم ظریفی تھی، یا شاید بدقسمتی کہہ لیں کہ آپ نے وہاں عرصہ گزارا، مگر میں دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کے لیے ایک الگ گھر بناؤں گی۔ آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ میں خوش ہوں امی۔ سمیہ کی آنکھوں سے
خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر رشیدہ بھی رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو روتے دیکھ کر ہنس پڑیں اور رشیدہ بولی، رونے سے پیٹ نہیں بھرنے والا پیاری بیٹی، جاؤ اور جا کر کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرو۔ سمیہ اٹھ کر اپنا فون بیگ سے نکالنے لگی۔ وہ پورا مہینہ ان دونوں کا نئے گھر کو سیٹ کرنے اور سامان خریدنے میں گزر گیا تھا۔ رشیدہ کی دوستی علاقے کے معزز اور امیر خواتین سے ہو گئی تھی، جنہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ سمیہ کا باپ مر چکا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد سمیہ بہت تھک گئی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے اس کی زرتاج سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اسے سوچتی تھی وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ پچھلے دنوں اتنی مصروفیت رہی کہ اسے زرتاج کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ مجھے بھول گئی ہو فرزی، اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا تو سمیہ مسکرائی اور بولی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سر، سمیہ کبھی تمہیں بھول کر بھی نہیں بلا سکتی۔ یہ سن کر زرتاج کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ سمیہ کو نیند کے جھونکے آنے لگے تو زرتاج اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سمیہ گھر آ کر ماں کے ساتھ ہی ڈنر کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں پورا دن اس کے انتظار میں لمحہ لمحہ گن کر گزارتی ہوں۔ اس وقت بھی وہ جب گھر آئی تو بھوک سے برا حال تھا۔ رشیدہ نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ اس کے آتے ہی ملازمہ نے ٹیبل سیٹ کر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کھانا لاجواب تھا۔ کھانے کے بعد دونوں ماں بیٹی ضرور تھوڑی باتیں کرتی تھیں۔ آج رشیدہ خاموش سی تھی، جیسے وہ کہنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے وہ بول پڑی، آج مسز افضل آئی تھیں اپنے بیٹے سجاد کے لیے، تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ لڑکا ایئر فورس میں ہے اور بہت اچھی فطرت کا مالک ہے۔ کئی بار میں اسے دیکھ چکی ہوں، بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ میں پھر مسز افضل کو کیا جواب دوں؟ ماں کی بات سن کر سمیہ کا چہرہ تاریک سا ہو گیا تھا۔ اس کا سفید چہرہ دیکھ کر رشیدہ کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر اگلے ہی پل سمیہ بولی، امی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، اتنا کافی ہے۔ آگے آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہی کریں۔ مجھے آپ کی کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ سمیہ کی بات سن کر رشیدہ نے اسے گلے سے لگایا۔ شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کے باوجود اس کی بیٹی اتنی فرمانبردار نکلی تھی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک چھوٹی سی تقریب میں سمیہ کو سجاد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ رشیدہ بہت خوش تھی۔ اس نے خانم کو بھی مدعو کیا تھا، جس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں میں پھیلی پریشانی دیکھ کر رشیدہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ خانم ہاؤس کی خانم دولت حاصل کرنے کے تمام ہتھیار کھو چکی ہے۔ سمیہ رات کو بڑی دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے دوستوں نے ہلا گلا کیا تو رات تک جاری رہا۔ زرتاج کمرے میں بے تاب سا ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوا فرزی، وہ غصے سے بولا تو سمیہ اس کے قریب آئی اور بولی، کیا ٹھیک نہیں ہوا زرتاج؟ یہ پہن کر مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ٹھیک نہیں ہوا؟ زرتاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں کے سامنے انگوٹھی لے جا کر کہا۔ سمیہ کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر وہ نظر جھکا کر مضبوط لہجے میں بولی، یہ سب ضروری تھا زرتاج۔ انسان اور جنات کا ملاپ ممکن نہیں ہے۔ لاکھ محبت سہی، لیکن ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مانا مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں جدید دور کی ایک سمجھدار لڑکی ہوں۔ مجھے جذباتیت اور حقیقت میں فرق کرنا بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ محبت اپنی جگہ،
اور حقیقت اپنی جگہ۔ سب سے بڑھ کر میری ماں کے حقوق ہیں، ان کی خوشیاں میرے لیے زیادہ اہم ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاروں جس طرح کہ مجھے گزارنی چاہیے۔ سمیہ نے دل کڑا کر کے یہ الفاظ تو کہہ دیے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف چمک رہے تھے، سرتاج کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے۔ وہ بولا، تم بہت اچھی لڑکی ہو سمیہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آج تم نے میرا دل جیت لیا ہے، حالانکہ میں کئی سال سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دکھ بھرے انداز میں اپنی ہی بات پر ہنس لیا اور پھر بولا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور تمہاری خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اس گلاب کے اوپر اگر کبھی تمہارے آنسو کا ایک قطرہ بھی گرا تو میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا اور تمہاری تنہائی اور دکھ کو دور کر دوں گا۔ تو جب بھی کبھی تم پریشان ہو تو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ یہ کہہ کر زرتاج نے اپنی جیب سے ایک گلاب کا پھول نکال کر سمیہ کی طرف بڑھایا تو دکھتے دل کے ساتھ اس نے گلاب کا پھول تھام لیا تھا۔ اس کی خوشبو بہت دل فریب تھی، پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ زرتاج اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا تو سمیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ اتوار کے دن سمیہ کام نہیں کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق دن گزارتی تھی۔ اس نے پورچ سے اپنی کار نکالی اور سڑکوں پر بے وجہ دوڑانے لگی۔ جب دن ڈھلنے لگا اور اسے تھکن سی محسوس ہونے لگی تو اس کا رخ قبرستان کی طرف ہوا۔ قبرستان میں آ کر پہلے اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر ایک کونے میں جا کر چھوٹا سا گڑھا گھڑنے لگی۔ آنسو تواتر سے بہتے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ گھڑا کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے زرتاج کا دیا ہوا گلاب نکالا اور گڑھے کے اندر رکھ کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ بہت دیر تک صدمے کی سی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے ہلکی آواز میں اپنا گایا ہوا گانا چلا لیا، محبت دفنا کر چلے ہیں، یوں سر جھکا کر چلے ہیں۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ سمیہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس نے گانا گانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنا سارا وقت اپنے بچوں اور گھر کے لیے گزارنا چاہتی ہے۔ رشیدہ اپنی سمجھدار سی بیٹی کو دیکھ کر دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ سمیہ خوش رہتی ہے اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ ہنستی ہے، جیسے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب بھی وہ کبھی کبھی گہری نیند سے اٹھ جاتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، اور جب کبھی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تو قبرستان چلی جاتی ہے، جہاں موجود ایک چھوٹی سی قبر اسے اپنی محبت کی یاد دلاتی ہے، جسے وہ محبت کی قبر کہتی ہے۔